بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله حق بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون صلاة سورہ انبیاء سے ایک آیت پڑھی ہے میں نے. اس آیت میں ذات واجب نے حقیقت ملکوت سے متعارف کرایا ہے. خطہ عرب کے جاہل بت پرستوں نے فرشتوں کو بنات الرحمن کا نام دیا کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں معاذ اللہ. اس کے جواب میں آئی ہے یہ آیت کہ خدا صاحب اولاد نہیں، نہ اس نے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا نہ ہی بیٹے، بل عباد مکرمون، فرشتے میرے عزت والے عبد ہیں. گھبراہٹ تو نہیں نا. بل عباد مکرمون، عبد کی جمع ہے عباد، صاحب تکریم عباد ہے، لائق عزت بندے ہیں میرے. لا یسبقونہ بالقول، ایک قول میں بھی میری حکم و دوری نہیں کرتے. وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ فرشتے کیے چلے جاتے ہیں ہواؤں کے چلانے سے لے کر شکم مادر میں بچے کی تصویر تک جو کچھ کرتے ہیں میرے امر سے کرتے ہیں. نوازش دعوت فکر یہ ہے جو کچھ کر رہے ہیں فرشتے شاباش، امر الہی ہے. اب قابل غور بات یہ ہے میرے محترم سامعین، جو کرتے ہیں امر الہی سے اور جو کر رہے ہیں وہ بھی امر ہے. شاید میرے ہی بیان میں بلاغت نہیں تھی. مثال کے طور پر سورہ زاریات میں یہ کہہ کر فرشتوں کی قسم کھائی، فالمقسمات امرا، قسم ہے امر تقسیم کرنے والے فرشتوں. تمام شیعہ سنی مفسرین نے لکھا کہ یہاں امر سے مراد رزق ہے، اور چونکہ فرشتے بانٹتے ہیں اس لیے اللہ نے رزق بانٹنے والے فرشتوں کی قسم کھائی.
یہ نہیں کہا اللہ نے قاضی صاحب کہ میرے سوا کوئی بانٹ نہیں سکتا. بلکہ اس کے برعکس قسم کھا رہا ہے. فضل قسم آؤ قیام رہو، جو رزق تقسیم کرتے ہیں ان کی قسم. سورہ نازعات میں ارشاد فرمایا فل مدبراؤ امرا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو نظام عالم کے امور کی تدبیر کرتے ہیں. یعنی آج تک ذرا مجھے ایک بھی جاہل نما ملا نظر نہیں آیا کہ جس نے یہ اعتراض کیا ہو کہ رزق تو فرشتہ بانٹتا ہے، ہوا فرشتہ چلاتا ہے، دریا فرشتہ چلاتا ہے، بارش فرشتہ برساتا ہے، آندھیاں فرشتہ لاتا ہے، بوند بوند پانی کے ساتھ فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہے، زمین سے زراعت انگوری کے خوشے اور گچھے فرشتہ نکالتا ہے، شکم مادر میں بچے کی تصویر فرشتہ بناتا ہے، کائنات کے تمام امور کی تدبیر فرشتہ کرتا ہے. تو پھر اللہ کے کرنے کا کیا رہ گیا؟ آپ نے کوئی ایسا دیکھا جس نے یہ کہا ہو کہ یہ سب تو فرشتوں نے کیا، اللہ کیا کرے گا؟ حالانکہ فرشتے جو کر رہے ہیں وہ امر ہے، امر سے کر رہے ہیں. میں پوری جائیداد لے کر دینے کے لیے تیار ہوں. کسی فرشتے کو اللہ نے النا امر نہیں کہا. خدا کے بندو ذرا اونچا بولو، زور سے بولو، ذرا پیار سے بولو، للکار کے بولو. جتنی اللہ نبی اور علی نے آپ کو قوت ولیت کی ہے، جتنی روحانی طاقتیں اسپرچوئل کیپیبلٹیز ہیں، بروئے کارنے کا دونوں بلند کر کے لا رہے ہیں. فرشتے عاملان امر ہیں، صاحبان امر نہیں. صاحب کا فرق سمجھتے ہو؟ یہ اشرا ہو رہا ہے نا، کچھ لوگ فرش بچھاتے ہیں، سپیکر لگاتے ہیں، اسٹیج پر آتے ہیں، پانی کی سبیل رکھتے ہیں. یہ ہے عاملان اشرا. زینب اس اشرے کا صاحب ہے. جنہوں نے کام کیا وہ عامل، جس نے منعقد کیا وہ صاحب. فرق سمجھ میں آیا عامل اور صاحب کا؟ آج موسم کے تیور بگڑے، صاحب اشرا نے عامل اشرا سے کہا آج فرش ادھر نہیں ادھر ہوگا. فرشتے صاحبان امر نہیں، عاملان امر ہیں. فرشتوں نے ہوا چلانی ہے، رزق بانٹنا ہے، صاحب امر نے حکم دینا ہے اس کا بڑھا دو، اس کا گھٹا دو.
اور آخر اصل میری سمجھ میں نہیں آیا آج تک کسی فرشتے کا انکار نہیں. میں مما کے انعام کا اشتہار چھپوا سکتا ہوں کہ نوٹ کلاؤ کوئی جس نے فرشتے کے کارکن امر ہونے کا انکار کیا ہو. ایک بھائی نہیں ملا. میکائیل کے پاس رزق کا محکمہ, اس کے ماتحت لاکھوں کروڑوں فرشتے, کوئی انکار نہیں. ملک المطر ہے, بارش برساتا ہے, انکار نہیں. ملک الریاح ہے, ہوائیں چلاتا ہے, کوئی انکار نہیں. ملک البحار ہے, دریا سمندر چلاتا ہے, کوئی انکار نہیں. کبھی سوچا ہے تم نے فرشتے یہ سب کرے, نہ خدائی پہ داؤ, نہ توحید پہ زد, نہ غلو, نہ شرک, نہ شیخیت. جو ہی علی کو شامل کرو, توحید مجروح, شرک ٹپکا, غلو کا فتویٰ. چکر کیا ہے؟ جب میں نے تقدیر لکھنے والے سے پوچھا پروردگار یہ راز کیا ہے تیرے فرشتے یہ سب کرے, تیری توحید پہ دھبا نہیں لگتا, علی کرے تیری توحید زخمی ہونے لگتی ہے, آواز قدرت آئی ہزیان نہ کر. فرشتے کی محبت حلالی حرامی کی پہچان نہیں ہے. حالانکہ یہ سارے کارکنان امر ہیں. علی اور اولاد علی صاحبان امر ہیں. فرق ہونا چاہیے. اب دیکھیں حضور, اگر شرک کی وہی تعریف ہے قاضی صاحب, نقوی صاحب, جو مولوی نے بتائی, تو پھر یہ بھی شرک ہے. جو اللہ کے سوا کوئی دوسرا کچھ کر ہی نہیں سکتا, تو پھر اسرائیل مار بھی نہیں سکتا, جبریل خلق کر ہی نہیں سکتا, میکائیل رزق دے ہی نہیں سکتا, اسرافیل زندہ کر ہی نہیں سکتا. دیکھیے جب یہ مثال مولوی کے سامنے لے جاؤ, یہ کیا ہے؟ وہ تو حکم الہی سے کرتے ہیں. جاہل علی تیرے باپ کے حکم سے کرتے ہیں. مجھے نہیں خبر کہ کس کا کلیجہ پھٹنے کو ہے اور کس کا طائر مبدت پرواز کرنے کو ہے. آؤ میں پوری جائیداد کا اعلان کرنے کے لیے تیار ہوں. ایک ایک فرشتے کے سر پہ قرآن رکھوا کے پوچھو, یہ جو تمہاری ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں کیا کبھی براہ راست اللہ نے کہا تم سے؟ کسی فرشتے سے خدا نے براہ راست کہا ہو؟ اللہ اکبر. مجھ جیسے عالم تو کروڑوں علی پیدا کر دے گا, علی جیسا مولا کوئی نہیں ملے گا. ہاں, کیونکہ ہم کیا ہیں؟ علی کی ایک فرعی مشیت کا عکس. یہ بغدہ, یہ ڈیوٹی ہے میرا مولا جس سے لینا چاہے. جو علی صاحبان اشارت اور لطیف مزاج شامل کے لیے ذرا میں ایک بات کہنے لگا ہوں. جو علی سنگ کدے کو قبلہ کر سکتا ہو,
فرشتے صاحبان امر ہے، یہاں یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے، بس اللہ ہی کرتا ہے، اللہ یہ طاقت دیتا ہے، جس کے جتنے زیادہ کارندے ہوں اتنی زیادہ عزت ہوتی ہے مالک کی۔ کوئی دنیاوی عزت دار آدمی بھی بازار میں خرید و فروخت خود کرتا ہوا اچھا نہیں لگتا، وہ تو اللہ ہے۔ سلطان مملکت عادیت کو اپنے پیمانوں سے نہ دے، جی ہاں۔ اور اگر یہی تصور ہے تو پھر سورہ طارق کی ایک آیت پڑھنے لگا ہوں میں، علماء سے کل کی مجلس میں پوچھ کے آنا کیا مقصد ہے اس کا۔ کون سا سورہ؟ طارق۔ قسم کھا کے اللہ کہہ رہا ہے وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ۔ آسمان کی قسم اور رات کو چپ کے آنے والے کی قسم، آسمان کی قسم، طارق کی قسم، وما أدراك ما الطارق، اور تمہیں کیا خبر کہ طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ تو ایک بڑا اور روشن ستارہ ہے۔ جاگو حقانی موالیوں، دائیں بائیں علم، بات سفیقت سے ہو رہی ہے، تفسیر صافی سے تفسیر ابو حمزہ سمالی تک بتا چکا ہوں میں آپ کو کہ 145 ہجری میں مذہب آل محمد کی لکھی جانے والی سب سے پہلی تفسیر جو 145 ہجری میں منظر عام پہ آئی، چوتھے امام کے صحابی نے لکھی۔ یہ 1000 سالہ تاریخ میں نے بند کیا ہے تفسیروں کو، ابو حمزہ سے شروع ہوئی تفسیر صافی تک، مذہب آل محمد کی کوئی سی تفسیر اٹھا کے دیکھو، جب قرآن کے وارثوں سے پوچھا گیا یہ نجم ثاقب، یہ روشن ستارہ، یہ درخشنداز ستارہ جس کی قسمیں کھا رہا ہے خدا، یہ کون سا ستارہ ہے؟ چودھر زہرا کی قسم جواب ملا، بولا نجم امیر المومنین، یہ علی کا ستارہ ہے۔ کس کا ستارہ؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مادرا کا، تم کیا جانو؟ اور یہ نہیں کہا کہ اے غضنفر تم کیا جانو، پھر پوری کائنات سے کہہ رہا ہے مادرا کا، تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا ہے؟ جب پوری کائنات علی کے ستارے کو نہیں سمجھ سکتی، حرام زادو علی کو کیا سمجھ؟ یہ قسمیں کھا کے کہنا کیا چاہ رہا ہے اللہ؟ آسمان کی قسم، علی کے ستارے کی قسم، یہ قسم کھا کے اللہ ایک بات بتانا چاہتا ہے، ان کل نفس لما علیہا حافظ، فرمایا کوئی نفس ایسا نہیں،
اور کوئی بچا ہوگا زد سے؟ یہ ہم ایسے ہی ہے جیسے کل نفس ذائقۃ الموت. تو کوئی بچ سکتا ہے موت کی زد سے؟ تو یہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے کل نفس، جو بھی نفس ہے کیا؟ لما علیہا حافظ، ہر نفس پر ایک نگہبان مقرر ہے. میں نے تمہیں آزاد چھوڑ دیا، جس طرح جی چاہے میں تمہارے ساتھ شامل ہوں. اگر یہ مانو کہ ایک ایک بندے کے ساتھ اللہ نے ایک ایک نگران رکھا ہے تو بھی میں مانتا ہوں. دو حقیقت اس کے برعکس صحیح، لیکن یہ میری وسعت ظرف ہے کہ میں کسی کو مایوس کرنا نہیں چاہتا. اگر کہو کہ ہر ایک کے ساتھ اللہ نے ایک نگہبان بنایا تو ٹھیک، اور اگر کہو کہ ہر نفس پر ایک نگہبان جو انہیں حادثوں سے بچاتا ہے، جس طرح بھی آؤ، ملا کے عقیدے کا بد تو پاش پاش ہو ہی گیا. جو کہہ رہا ہے اللہ کے سوا کوئی محافظ نہیں، اللہ کے سوا کوئی نگران نہیں، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگی. اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ مدد میں نے کرنی ہے، اس نے ہر نفس پہ نگران کو مقرر کر دیا. تو بتائیں جواب کیا ملا کہ لا یکون علی انفس الخلائق حافظ الا من کان نفس اللہ. فرمایا بندوں کے نفس پہ وہی نگران ہو سکتا ہے جو نفس اللہ ہو. اور اگر کوئی پھر بھی شرط جہالت کا مظاہرہ کرے، فرشتے نگران ہیں، میں پھر حاضر. فرشتے ہوں گے محافظ، عامل امر بن کر. علی فرشتوں سے نگہبانی کا حساب لے گا صاحب امر بن کر. اگر آپ اسی بات ہے، اب اتنی بے تکلفی تو آپ کی مجھ سے ہو جانی چاہیے. بہت پڑھ لیا میں نے آپ کی سرزمین پہ کہ دل کی بات مجھ سے کہہ دیا کرو. اگر تو ہو گئی فکر تو کل صحیح، اور اگر تازہ دم ہے تو پھر ایک بات سامنے آئی ہے کیونکہ وہ کل سب تازگی کا تقاضا کرتی ہے. حدیث آپ جانتے ہیں میرے ہاں وقت کے حساب کتاب ہوتے نہیں. میرے ہاں تو ایک موج ہے، ایک بہاؤ ہے. یہی آپ نے دیکھا 2 گھنٹے بھی پڑھ لیا جاتا ہے اور 40 منٹ بھی پڑھا جاتا ہے. آپ کی قوت خرید اور مجلس کے مالک کی مشیت پہ منحصر ہے. یہ صاحب میرے سر پہ قرآن رکھوا لو، میں کچھ رٹ کے نہیں بیٹھتا. بس جو وہ چاہتے ہیں پڑھواتے چلے جاتے ہیں اور میں آپ تک پہنچانے کا ذریعہ بن جاتا ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. جو حقیقت میرے سامنے آئی ہے، حدیث غمامہ سے ایک جملہ. وہ حدیث بڑی طویل ہے، بہت طویل، یعنی کوئی 15-16 صفحات پر مشتمل. کبھی جب مولانا نے چاہا تو وہ پوری بھی آپ کو سنائیں گے. ہاں، اور ایک دو مقامات پر میں نے پوری پڑھی بھی ہے. بسم اللہ. در حقیقت کائنات کی سیر کروائی تھی
امیر کائنات نے اپنے ولی عہد اور اپنے کچھ مقتدر صحابہ کو بادلوں پہ سوار کر دیا. سفید رنگ کی بدلی کو عربی میں کہتے ہیں غمامہ. غمام سفید بادل، غمامہ سفید بدلی، اس لیے اس کا نام ہی ہو گیا ہے حدیث غمام. اور چونکہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اور کہیں کوئی تعویل کرے یا نہ کرے، میرے مولا کے حقائق پہ ضرور ہوتی ہے. ہاں، اس لیے کوئی یہ کہہ کے آپ کو رد کرنے کی کوشش نہ کرے. یہ کھڑی ہوئی باتیں ہیں مغالیوں کی کتابوں میں یا کمزور روایتوں میں ملتی ہیں، یہ مستند بات نہیں ہے. حالانکہ صرف میں سلسلہ اسناد آپ کو سنانا شروع کروں، رات ختم ہو جائے گی. حالانکہ اس حدیث غمامہ کو علامہ حسن بن سلیمان ہلی جیسی مقتدر شخصیت نے بھی لکھا، لیکن میں ایک نام خصوصیت کے ساتھ لینا چاہتا ہوں، اور وہ اس لیے لینا چاہتا ہوں. کتاب ہے جواہر الکلام. جو جانتے ہو سو جانتے ہو، جو نہیں جانتے ہو وہ جان لو. یہ مجتہد گر کتاب ہے. کیا بات ہے، یہ جاتے ہیں ایران عراق پڑھنے کے لیے، درس خارج پڑھنے کے لیے، مجتہد بننے کے لیے، تو جو شخص یہ کتاب نہ پڑھے وہ صاحب اجازہ نہیں ہو سکتا. یعنی پورا دورہ فقہ موجود ہے. یہ 43 جلدوں پر مشتمل ہے. یہ 40 اور 3 پورا دورہ فقہ. علامہ شیخ الفقہاء والمجتہدین علامہ محمد حسن بجنوری رضوان اللہ علیہ نے اسے تعلیق فرمایا. شرائع اسلام کی یہ شرح ہے جواہر الکلام. سمجھ گئے بات؟ اس میں جب علامہ موصوف نے اسی کتاب جواہر میں عدالت پر بحث کی کہ عدالت کس کو کہتے ہیں، چونکہ 2 نظریے ہیں، 2 مکتب فکر. ایک مکتب فکر یہ ہے کہ حسن ظاہر کا نام عدالت ہے، یعنی ظاہر میں جو اچھا لگ رہا ہو بس اسے عادل مان لو. اور ایک نظریہ یہ ہے کہ نہیں، عدالت ملکہ ہے. علامہ موصوف نے بھی ووٹ دیا ہے انہی کو جو کہتے ہیں حسن ظاہر کا نام ہے عدالت. کیوں؟ وہ لکھتے ہیں اگر عدالت کو ملکہ مانا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ لا یمکن الحکم بعدالت شخص الا فی مصر المقدس الاردبیلی والسید ہاشم. کہتے ہیں اگر عدالت ملکہ ہے پھر پوری کائنات میں کوئی عالم بھی عادل نہیں ہے سوائے مقدس اردبیلی اور سید ہاشم بہرانی کے. بلے بڑھئے بات کیا یہ 2-3 منٹ میرے لیے ضروری تھا لینا. مقصد کیا ہے؟ حالانکہ کتنے بڑے علم کے پہاڑ گزرے، لیکن انہیں 2 شخص علامت نظر آئے عدالت کی. ایک مقدس اردبیلی اور سید ہاشم بہرانی جن کی تفسیر البرہان ہے. وہ کہتے پھر ان 2 کے علاوہ تو کوئی عادل نہیں بنے گا، اور اگر حسن ظاہر بناؤ گے تو پھر ہزاروں بن جائیں گے. مقصد میرا یہ ہے کہ اتنے بڑے عالم ربانی کی نظر میں مقدس اردبیلی اور سید ہاشم بہرانی عادل ہے، بلکہ عادل کی علامت ہے. اسی حدیث غمامہ کو مقدس اردبیلی نے اپنی شہرۂ آفاق کتاب حدیقت الشیعہ میں بھی لکھا. میں نے یہ سارا وقت آپ کا اس لیے لیا تاکہ مقصر کے گلے میں وہ پہاڑ ڈال سکو کہ بن جائے. اب جو عدالت کی علامت ہے، اتنا بڑا عادل عالم ربانی، نام محمد بن احمد ہے، لیکن بڑے بڑے علماء کو بھی ان کا اصلی نام پتہ نہیں، کیونکہ چھاپ پر جو بھی مقدس اردبیلی. مقدس تو لقب ہے ان کا. نام محمد بن احمد، مقدس لقب. اتنے بڑے عادل، کوفے سے بصرے جانا تھا، خچر کرائے پہ لیا،
مالک سے کرایہ طے کیا، میں نے جانا ہے اور فلاں وقت آنا ہے، انہیں کہا جی اتنا کرایہ، اسے دے دیا۔ جب بصرے پہنچے وہاں کے کسی عالم نے انہیں ایک خط دیا کہ یہ کوفے میں فلاں صاحب کو دے دیجیے گا۔ واپسی پہ چشم فلک نے تماشا دیکھا کہ خچر کی باغ ہاتھ میں اور مقدس حضرت پیدل آ رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا حضور سواری کے ہوتے ہوئے پیدل کیوں؟ فرمایا میں نے خچر کے مالک سے کرایہ طے کیا تھا اپنے وزن کا۔ اس میں خط کا وزن شامل نہیں تھا، اس لیے پیدل جا رہا ہوں۔ تو اتنا بڑا محتاط عالم، تو کیا وہ اپنی کتاب میں کوئی جھوٹی کھڑی ہوئی بات لکھ سکتا ہے؟ اب اتنے بڑے حوالے کے بعد بھی جو شک کرے اس کے اپنے لہو میں شک۔ آؤ بھئی یہ 5 منٹ جو میں نے لیے اسے نکال دو، یہ سب جو اس میں شامل ہی نہیں تھے۔ ہاں مگر یہ میرا علم فریدہ تقال صاحب نے میں نے ادا کیا، انہوں نے بھی لکھا حدیث غمامہ کو، اس میں جملے ہیں، میں سارے تو پڑھ نہیں چاہ رہا، مولا نے اشارے سے 2 بدلیاں منگوائی، ایک پہ خود اور حسن حسین کو سوار کیا، دوسری پہ سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، یہ لوگ سوار ہوئے۔ تقسیم بتاتی ہے کہ جنس میں فرق ہے کوئی۔ جی بارہ پوری مشرق سے مغرب پتہ نہیں کہاں گئے، وہ بات لمبی ہے۔ سیر کرتے کرتے سلیمان بن داؤد جس غار میں آپ کی میت تھی، علی وہاں بھی پہنچے، دیکھا ایک تخت ہے یاقوت کا، اس میں سلیمان بن داؤد کی میت پڑی ہے۔ علی نے جیب میں بلا تشبیہ ہاتھ ڈالا، ایک انگوٹھی نکال کے میت کی انگلی میں انگوٹھی ڈال دی، سلیمان اٹھ بیٹھا۔ کہ بارش میں کون کھویا ہوا ہے کہ میری گھر میں کوئی چیز بھیگ نہ گئی ہو، اور یہاں علی کو خراج عقیدت کون پیش کر رہا ہے؟ جو علی کے لیے آیا ہے۔ اگر اگلے سال تک نشہ مودت اتر جائے تو مجھے پکڑ لینا، بشرطے کہ حاضری بھی ہو اور نقش الحجر بھی کر لینا لوہے دل پر۔ سلیمان اٹھ بیٹھا، قائد صاحب، نبی صاحب، کہنا یہ چاہتا ہوں، میں نے نبیوں کو مردے زندہ کرتے تو دیکھا ہے، نبیوں کو زندہ کرنا سوائے علی کے۔ اسی کے گھرتے پہ تو سلیمان نے حکومت کی تھی، کائنات کی حقیق پہ۔ اب یہاں جس چیز کے لیے میں نے تکلیف دی اپنے سامنے کو، اور ہاں بتا دوں، دیکھو مجھے بار بار اشارے کر رہا ہے، یہ سید آداب نقوی مرحوم کے اشارے ثواب کے لیے جو مجلس جمعہ کو ہونی تھی
وہ بجائے جمعہ کے کل جمعرات سے پیر ہوگی ٹھیک 5 بجے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا، کیونکہ پرسوں کے لیے میری کوئی اور مصروفیت تھی، اس لیے یہ پروگرام تبدیل کرنا پڑا۔ اب کل ٹھیک 5 بجے۔ ہاں حضور، تو وہی مقام امام بارگاہ کرنل مقبول یہاں حجت سے حجت نے سوال کیا، کیونکہ سلمان وغیرہ تو یہ پوچھ کے چپ ہو گئے نا کہ سلیمان کی حکومت کرا کیا، یہ انگوٹھی تھی، یہی چپ ہو گئے۔ لیکن جناب حسن آگے بڑھے، مولا لاکھوں بار میری پیشانی خم تیری دہلیز عظمت پر، میں شکریہ ادا بھی نہیں کر سکتا، نہ تو نے بابا سے پوچھا ہوتا، نہ علی نے یہ جواب دیا ہوتا، نہ ہمارا ایمان پڑتا۔ ہاں سر اٹھاؤ، مقدس اردبیلی میں نے بھی لکھے یہ جملے جو سنانے لگا ہوں تمہیں۔ کہا بابا سلیمان بن داؤد کان یطاع بخاتمہ اما انت یا امیر المومنین بما تطاع۔ بابا جانی یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ سلیمان کی ہر شے اطاعت کرتی تھی اس انگوٹھی کی وجہ سے۔ بابا یہ آپ جو کائنات کے ہر شے کے حاکم ہیں، آپ کی اطاعت کا راز کیا ہے؟ آپ کی اطاعت کا راز کیا؟ آپ کے لیے بھی کوئی انگوٹھی ہے، کوئی تلسمی کڑا ہے کیا؟ جاننا حلالیہ موالیوں، حوالہ میں نے دے دیا، انشاء ابلاغ قرات عبارت ترجمہ میری ذمہ داری، ہر اس کی کوئی خیانت ثابت کرے گردن زدنی ہوں میں۔ اور ایسے بات بھی اگر کسی کم وقت کو توفیق نہ ملے تو اس میں غزل پر کا جرم نہیں۔ علی فرماتے حسن بیٹا تیرے باپ کو انگوٹھیوں کی ضرورت کیسی؟ انا وجہ اللہ، أنا باب الله الذي منه يوطى، أنا قلب الله في أرضه بالقدرة المقدرة، أنا حجة الله على عباده، أنا قسيم الجنة والنور، أنا صد ذي القرنين وجعلتهما له۔ کہا دیکھا میں انگوٹھیوں کا محتاج کیوں؟ میں تو خود وجہ اللہ ہوں۔ سادہ ترجمہ سن لو، پھر اگر وقت اور آپ کے مزاج میں اجازت دی تو 2 جملے کہوں گا۔ میں خود وجہ اللہ ہوں، میں اللہ کی آنکھ ہوں، میں اللہ کی زبان ہوں، میں اللہ کا ولی ہوں۔ انا نور اللہ الذی لا یطفیٰ، میں اللہ کا وہ نور ہوں جو کسی طور بجھایا نہیں جا سکتا۔ میں اللہ کا وہ دروازہ ہوں جس سے گزر کے اللہ تک جایا جاتا ہے۔
اسد کیا خیال ہے نعرہ سمٹنے نہیں لگا؟ جسے گزر کے اللہ تک جایا جاتا ہے. اب سر کھانا زیغم خدا کی قسم تمہارے مجمع کے لیے اس سے بڑا تحفہ آج کی مجلس میں میں نہیں پیش کر سکتا. علی فرماتے آنا کنز اللہ فی ارضہ بالقدرت المقدرت. فرمایا آئے حسن بیٹے میں زمین پر اللہ کی قدرت کا خزانہ ہوں. خوشی بھی بڑی ہوتی ہے، خوف بھی آتا ہے کہ کہیں اٹھ کے چلے ہی نہ جائیں. فرمایا حسن بیٹے میں زمین پر اللہ کی قدرت کا مزاج عالی پہ لگاوانے گزرے تو مسئلہ ہے. بات لوگ کہتے ہیں کہ یہ کھڑا ہو کے نعرہ لگاتا ہے، اس کی کوئی اصلاحاً یا اصلاحاً کوئی پہلو ہو تو میں اس پر اشرا پڑھ سکتا ہوں. آپ کو فی الحال صرف ایک جواب دیتا ہوں. کیا آپ نے یہ کبھی نہیں سنا؟ یا چلو سننے کو چھوڑ دو. جمعہ پڑھتے ہو جمعہ جب تمہارے زمانے کے امام کا نام آتا ہے ساری جماعت اٹھتی ہے یا نہیں؟ تو یہ تو اس کا بھی بابا ہے. رسول فرماتے ہیں یہاں بھی اگر تو نہ ہوتا تو لفظ فضائل نہ ہوتا. اللہ کی قسم عرش سے بھاری ہے یہ جملہ. تو نہ ہوتا یا رسول اللہ آپ تو تھے. بس آگے ظرف چھلکنے کا مقام ہے. میں آگے نہیں جاتا. بات بولی تو نہیں. میں زمین پر اللہ کی قدرت کا انا حجت اللہ علی عبادہ. میں بندوں پر خدا کی حجت ہوں. انا قصیب الجنت والنار. غیر ترجمے کی ضرورت ہی نہیں. انا سبت ذی القرنین انا جعلتہما لہو. ذی القرنین نے دیوار بنائی تھی، بنا سکتا تھا میں نہ ہوتا. اور یہ ذی القرنین جو جانتے ہیں سو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے جان لو. ذی القرنین دو سینگوں والا. ذی القرنین ہاں یہ دائیں بائیں سر کے دو سینگ تھے جیسے ذوالجناح. ہاں بسم اللہ. قرن کہتے ہیں سینگ کو. قرنین دو سینگ. ذوالقرنین دو سینگوں والا. مجھے نہیں خبر کون کس پانی میں. علی فرماتے جعلتہما لہو. حسن بیٹے وہ ذوالقرنین کے سر پہ سینگ اگانے والا بھی تیرا بابا علی ہے.
بجا دے. سبق اتنا جو یاد رہے، جو تازہ دم رکھے. میں وجہ اللہ ہوں، میرے مولا نے فرمایا. وجہ اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کا چہرہ. یہ چہرہ کس کا ہے؟ غضنفر کا. غضنفر منبر پہ ہے. آپ ادھر کیوں نہیں دیکھتے؟ حالانکہ کال صاحب آواز تو ادھر بھی جا رہی ہے، وہ سپیکر لگا ہوا ہے، تو آپ ادھر منہ کر کے کیوں نہیں سن رہے؟ تو آپ کہو گے علامہ بن گئے ہو، مگر اتنی بھی تمیز نہیں تمہیں کہ جب تک صاحب بدن کے چہرے پہ نظر نہ ہو گویا اس سے رابطہ ہی نہیں ہوا. اس کے بیان کی توہین ہوگی اگر ہم دوسری طرف کریں. سب اٹھا، خدا کی قسم علی سے چلنے والے تیرا تو کٹ بھی نہیں بچا. کیونکہ جب رابطے کے لیے چہرہ ضروری ہے تو اب جب محراب میں نماز پڑھنے کے لیے آؤ گے، رابطے کے لیے اللہ سے رابطہ کرو گے نا، تو رابطے کے لیے تو وجہ اللہ ضروری. تو جب تک تیرے نماز کے ہر رکن میں علی شامل نہ ہو، نماز نہیں تو شامل. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ کس سے؟ کیوں بھئی کانوں سے کیوں نہیں دیکھتے؟ اگر میں کہوں کہ مجھے آنکھوں سے نہ دیکھو، لغو ہے یا نہیں، عبث ہے یا نہیں، حماقت ہے یا نہیں، جہالت ہے یا نہیں، بے وقوفی ہے یا نہیں، جو جب دیکھے گا آنکھ سے دیکھے گا. اور اگر قاضی صاحب، چلیے میں اپنے واقعی کا نام لوں، کسی اور کو غصہ نہ جائے، اگر میں کہوں کہ قاضی مظہر مجھے نہیں دیکھ رہے، کیا بات تو کہو گے یا تو غضنفر کو کوئی دشمنی ہے قاضی مظہر سے. یہ کیسے ہے کہ آنکھیں بھی ہیں اس کی، اور پھر کہتا ہے کہ قاضی مظہر مجھے نہیں دیکھ رہے. کمرے میں دیکھنے والا تو جب بھی دیکھے گا آنکھ سے دیکھے گا. اس کا مطلب ہے دشمنی صرف آنکھ سے نہیں ہو رہی، آنکھ والے سے ہو رہی ہے. سوچ کا فتویٰ لگانا کہ علی کی نظر کہاں تک ہے، کیونکہ جہاں علی نے نہ دیکھا میں سمجھوں گا اللہ کی آنکھ نہیں دیکھ رہا. سمیٹ لیا میں نے سب کچھ، لیکن ایک فیصلہ کر دو. پرنتو ایک ایک لفظ ایک ایک مجلس چاہتا ہے.
اب کہا تھا نا میرے مولا نے انا باب اللہ الذی منہ یعطا، میں اللہ کا وہ دروازہ ہوں جس سے گزر کے اللہ تک آیا جاتا ہے. یہ مسجد کا دروازہ ہے نا، یہاں سے گزر کے محراب تک آیا جاتا ہے. اب صرف آنے کے لیے دروازہ شرط نہیں، جانے کے لیے بھی دروازہ شرط ہے. یعنی جو شاید محراب تک آئے گی وہ بھی در سے، جو محراب سے باہر جائے گی وہ بھی در سے. بے شک کر لے بشر وحدہ ذات واجب کی قسم، اے بدبخت گندیدہ تن و دماغ مقصر، میں تم سے بڑا توحید پرست ہوں. ہر شے اللہ دیتا ہے. ایمان ہے میرا، رزق اللہ کا، خلق اللہ کی، شفا اللہ کی، علم اللہ کا، انعام اللہ کا، جود و کرم اللہ کی، بخشش اللہ کی، انعامات اللہ کی. لیکن اب مجبوری یہ ہے آئے گی تو در سے گزر کے آئے گی. جو شے اللہ سے آئے گی در سے گزر کے، جو شے اللہ تک جائے گی. اب پہلے بیٹھ کے گھر میں حساب تو کر لے، تو نے اللہ کی طرف بھیجنا کیا ہے، تو نے اللہ سے لینا کیا ہے. بڑا گھمنڈ ہے تجھے اپنی ٹوٹی پھوٹی نمازوں پہ. نمازیں بھیجے گا اللہ کے پاس، گزرے گی تو در سے. اگر دروازے کے برز کی بدبو آ رہی ہوگی تو گزرنے کون دے گا؟ بس ختم ہو گئی بات. یہ پورے گھنٹے کی تقریر ایک طرف، لیکن جو جملہ میں نے اب کہنا ہے یہ ایک طرف، لیکن یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. اس کے لیے بڑی کٹھن شرطیں ہیں. اب مجھے نہیں پتا، اللہ کرے آپ سارے ان شرطوں پہ پورا اتریں. یہی تمنا ہے، یہی آرزو ہے عرش سے بھی بھاری. اللہ اکبر. جی خدا کی طرف جو شے جائے گی در سے گزرے گی. اللہ کی طرف سے جو آئے گا در سے گزرے گا. باب اللہ علی ہے. آج پتہ چلا کہ تمہارا امام ششم امام ہونے کے باوجود جب کبھی علی کی زیارت کے لیے، اپنی جد امجد کی زیارت کے لیے آتے تھے، بلا تشریف خاک پہ رخسارہ رکھ کے کہتے تھے عبد کا بفناؤ زاویرو کا بفناؤ ساویرو کا بفناؤ کا. تیرا عبد تیرے شہر میں آیا ہے، تیرا ظاہر تیرے شہر میں آیا ہے، تیرا سوالی تیرے شہر میں آیا ہے. اور مولا امام ہو کے علی کے عبد بن رہے ہو. آواز امامت غزل فریضیان نہ تک جب میں اللہ سے کہوں گا کہ تیرا عبد ہوں تو یہ دعوی عبدیت بھی تو دروازے سے گزر کے جائے. ایسی عظیم ذات کو
سوچا نہیں جاتا، صرف مانا جاتا ہے۔ سوچنے سے ساری خرابیاں، نقصان ہی نقصان، مضرت ہی مضرت، اور ماننے میں فائدے ہی فائدے۔ بس خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے، اور یقیناً قبول ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، عمل کی مدار نیت پر ہوتی ہے۔ جو بھی ذکر سننے آتا ہے، ذات واجب کی قسم عالمانہ ضمانت سے کہہ رہا ہوں، ذکر تم علی کا سنتے ہو، خدا ذکر اپنا لکھتا ہے۔ بہت حقائق، بہت اسرار پوشیدہ ہیں، اور اسی طرح روتے تم سلطان کربلا کے غم میں ہو۔ یہاں اتنی نازک منزل پہ آ گیا ہوں میں، جبراً، بخدا اس میں میرے کوئی ارادے کا دخل نہیں تھا، عدم عباس کی قسم۔ جبر مشیت نے مجھے بڑے عجیب دوراہے پہ اچانک لاکھ پھینکا ہے، کیونکہ کفر و ایمان کی سرحد ہے یہ۔ بہرحال مجبوری ہے، کہے بنا چارہ نہیں میرے پاس، خدا آپ سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ روتے تم حسین پر ہو، وہ بے جسم کہتا ہے میرا غم منایا گیا۔ اللہ اکبر، العظمۃ للہ۔ بہت بڑی نعمت ہے یہ آنسو، یہ نعمت جس کو ملتی ہے اس سے پوچھ۔ میں نے کچھ طویل وغیرہ نہیں پڑھنا، شاید مسئلہ پڑھے بغیر بھی میں آپ کو جانے دیتا، لیکن اوپر ایک عزادار ایسا ہے موجود جو اس خراب موسم میں بھی ہمارے علم کی وجہ سے موجود نہیں۔ ہم نے اسے کیا سنانا؟ وہ عرشی حقائق کو تخلیق عرش سے پہلے جانتی ہے۔ سمجھ گئے ہو سب کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ میں نے 10 دن پڑھنا ہے، آپ نے 10 دن سننا ہے، لیکن ہم ہر 24 گھنٹے کے بعد جمع ہوتے ہیں۔ لیکن جس ذات پاک کی میں بات کر رہا ہوں، پرسوں سے عشرہ شروع ہونا تھا رات کو، اور پرسوں فجر کی نماز اس نے یہی پڑھی ہوگی۔ اللہ میں نے بہت بار کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب بھی کہیں مجلس ہونا ہوتی ہے، مجلس والے پہ مسافر شام صبح کی نماز اسی جگہ، اسی اللہ خانے، پنڈال یا ہال میں پڑھتی ہے جہاں مجلس ہونا ہوتی ہے، اور پھر سارا دن نگاہیں دروازے پہ۔ ہر گھڑی کے بعد پھر یہ کہتے حسین ابھی تیرے اللہ دار آنا شروع نہیں ہوئے، حسین ابھی تیرے رونے والے نہیں آئے۔ العظمۃ للہ، اجرکم اللہ، ذات واجب کی قسم۔ ہم چلے جاتے ہیں مجلس میں، آپ چلے جاتے ہو، میں چلا جاتا ہوں، لیکن کتابیں بتاتی ہیں کہ 2 ماں بیٹیاں نہیں جاتی۔ علی کی بیٹی پوری 10 راتوں کے لیے مہمان ہے تمہارے شہر میں، ساری رات مجلس گاہ میں پھر کر ماں کا ہاتھ پکڑ کے نشاندہی کرتی ہے، اماں فلاں مومن یہاں رو رہا تھا، اماں وہ مومن ادھر رو رہا تھا، اماں وہ مومن ادھر بیٹھا رو رہا تھا۔ العظمۃ للہ، العظمۃ للہ، العظمۃ للہ۔ اور آپ یہ تو ماں بیٹی کا مکالمہ ہے نا، مجلس کے بعد کا، اور ابھی جیسا کہ تم رو رہے ہو، لڑک پر میں معافی مانگتا ہوں، میں نے بھی اس جملے کی صحت پہ شک کیا تھا جب علم میں بھی تھا،
پھر جب خود کتابوں میں دیکھا تو بیوی سے معافی مانگی. ہاں مقتدر کتابوں میں موجود ہے. روتے ہو جاؤ. تمہارے بہن، تمہاری آنکھیں، تمہاری چیخیں جب وسعت اخلاق میں گونجتی ہیں تو کتابیں بتاتی ہیں کہ ایک 4 سالہ ازادار پھوپھی کے گلے میں باہیں ڈال کے پوچھتی ہے، پھوپھی اماں یہ جو ہماری غربت پہ اتنی چیخیں مار مار کے رو رہے ہیں، پھوپھی اماں کیا یہ ہمارے رشتہ دار ہیں؟ ہمارا ان کا کوئی لہو کا رشتہ ہے؟ بیوی خاک آلود کیسے چون کے کہتے ہیں، نہیں سکینہ بیٹی ہمارا ان سے لہو کا رشتہ نہیں، تیرے بابا کے حقدار ہیں، ماتمدار ہیں تیرے بابا کے. خدا کی قسم پھوپھی کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتے پھوپھی اماں مجھے یقین ہے اگر یہ کربلا میں ہوتے میں وقت سے پہلے یتیم نہ ہوتی. یہ کربلا میں ہوتے میرے گوشوارے نہ اتارے جاتے. میں یہ کربلا میں ہوتے مجھے اکبر کے لوہے نہ پڑھنے پڑتے. سیئات الذین ظلموا أيام القلبين ينقلبون اللهم صل على القوم الظالمين. ہمارے الہ مجلس کو منظور مقبول فرما. مومنین کے مسائل کو شرف قبولیت سے مشرف فرما. مومنین مومنات کی شدت محبت اللہ شہادت فرما. ہماری منیدہ بیان قبول فرما. جو منظورات اولاد نبی عطا فرما. جو مقروض اپنا دستن سے تنظید فرما. جو بے گناہ قید میں رہائی عطا فرما. جمعی مومنین مومنات کی جو حاجات اللہ شریعت کے نزدیک جائز ہے رعایت المراد تک پہنچا. پروردگارہ ہماری لاکھ دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کا جلد ہو. اللہم کن ولی کا حجت الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعت من ساعات اللیل والنہار وعلیم وحافظ وقائد مناصر مدلین وعینا حتی تسکنہ وردہ قدم ونطمته فیہ طویلہ یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين